ملک عامر ڈوگر صاحب، کیا ابھی تو آپ سنی اتحاد کاؤنسل ہیں، یا سنی اتحاد کاؤنسل جو پارلیمنٹ میں ہے وہ JUIF کے کنٹینر پر ہوگی جب مولانا صاحب آغاز کریں گے عوامی اسمبلی کی تحریک کا؟ اور کیا 30 مارچ کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے کنٹینر پہ ہوں؟ اور کیا یہ معاملات آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے لیے زیادہ مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اور خدا نہ خواستہ جمہوریت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ کا آئینی حق ہے، ایک جمہوری حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں، لیکن اس نہج تک نہ لے کر جائیں جہاں پہ جمہوریت کو خطرہ پہنچ سکے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی ٹیلی فون کالز جو انہوں نے جسٹس قیوم ملک کو دی، اور جب وہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں کو اتنی چابی دے دو، اتنی ڈوز کم کر دو، اس کو زیادہ کر دو، یہ کر دو، یہ ساری چیزیں کل ہی کی بات ہیں۔ اور آج اس دور میں ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح ججز پر پریشر ڈالا گیا اور ان کو توشہ خانہ کیس میں کس طرح عمران خان صاحب بانی چیئرمین کے خلاف فیصلہ لیا گیا، سائفر کیس میں کس طرح فیصلہ لیا گیا، اور کس طرح ججز پریشر میں آج ہیں۔ جتنی آج عدلیہ پریشر پہ ہے اتنی ماضی میں نے 70 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی۔ اگر صرف ہماری پاکستان کی عدلیہ چلیں اللہ بہتری کی طرف لے کے جائے جی، کورس صرف عدلیہ ٹھیک ہو جائے، صرف عدلیہ ٹھیک ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سارے معاملات اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ نے بات کی جمہوریت خطرے میں، اور بھائی جمہوریت کون سی جمہوریت؟ جمہوریت ہوگی تو خطرے میں ہے۔ یہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اور پھر 9 فروری کو ایک دوسرا الیکشن ہوا، اور الیکشن کے ذریعے سلیکشن ہوئی، فارم 45 والوں کو ہرا دیا گیا، فارم 47 والوں کو جتوا دیا گیا۔ جمہوریت ہے جمہور کی آواز، اور جمہور کی آواز کو تسلیم کرنا، اس مینڈیٹ کو ماننا۔ آج دن تک ہمارے ممبران کے حلقوں میں جب 1.25 مہینوں کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، ٹریبیونلز بنے ہوئے، ریکاؤنٹنگیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے۔ ابھی بھی کل میرے ایک MNA کا نوٹیفیکیشن کینسل کر کے دوسرے MNA کا نوٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے، اور جس کا ممکنہ طور پر حلف بھی ہو جائے گا۔ جمہوریت کا تو اس ملک میں اللہ حافظ ہو گیا، اور بینڈ جو بجا ہے وہ اس حالیہ الیکشن میں بجا ہے۔ ہم تو کہتے، جس طرح آپ نے کہا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو جائے جس طرح کہ 1970 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد شاید ملک میں معاشی استحکام آ جائے۔ اب نہ کوئی جمہوریت ہے نہ کوئی حکومت ہے۔ میں اس وقت بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، 15-20 دن مہینہ ہو گیا حکومت بنے ہوئے۔ بالکل صحیح عامر ڈوگر صاحب، بالکل صحیح عامر ڈوگر صاحب، کہیں آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے؟ اسی جمہوری نہیں عامر ڈوگر صاحب اسی جمہوریت میں جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی یا جو پارلیمنٹ بنی، اس پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے جا کر بھی اوتھ لے لیا، تو اب آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہے ہی نہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے؟ یا تو پھر آپ اس دن واضح طور پر واک آؤٹ کر جاتے، نکل جاتے کہ جی نہیں سوری نہیں، وہ اس لیے کہ ہمارا تو پھر وہ جمہوریت ہے نا، وہ جمہوریت ہے تو اسی جمہوریت کے تحت آپ نے حلف اٹھایا نا۔ یہ جمہوریت نام کی ہے، یہ جمہوریت سلیکٹڈ جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت میں یہ جو PDM-2 کی حکومت بنائی گئی ہے، اور کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں چلیں اب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیڈران ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN، جس طرح انہوں نے بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کھیلنا شروع کر دیا تیسرا دن ہے۔ پاگل عوام تو عامر ڈوگر صاحب بالکل صحیح فرمایا، عوام رہی ہے۔ نہیں بالکل صحیح عامر ڈوگر صاحب، لیکن عامر ڈوگر صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF جن کے پاس اچھی خاصی سٹریٹ پاور بھی ہے، وہ ایک اب تحریک کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر جو سنی اتحاد کونسل ہے، کیا وہ اس ٹرک پہ سوار ہوگی جس کے خلاف بانی PTI جو چیئرمین PTI ہیں
وہ واضح طور پر کیا کیا نام نہیں لیتے رہے مولانا صاحب کے حوالے سے. تو میں اس سیناریو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے اور کیا آپ ان کو 30 مارچ کو دعوت دے رہے ہیں؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو تحریک ہے، تحریک انصاف، اس کو سپورٹ کرے گی، اور ان کا جو ایک موقف ہے ہمارا اور ان کا وہ مشترکہ ہے کہ 8 فروری کو جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور یہ حکومت جو آپ کو کہیں حکومت نظر نہیں آ رہی، میں یہاں جب دیکھتا ہوں ان کے وزراء کو، میں نے اس کو اسلام آباد میں چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ضمیر مردہ ہے، چہروں پہ خوف ہے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. یہ کون سی حکومت ہے؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد ایک بڑی مضبوط اور مؤثر تحریک چلے گی، جس میں نہ صرف پی ٹی آئی ہوگی بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہوں گی. اور یہ حکومت مجھے زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی. جس طرح سے یہ بھان متی کا قورمہ اکٹھا کیا گیا، یہ حکومت چلنی نہیں. آپ بتائیں، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کہیں چلنے میں؟ عامر ڈوگر صاحب، حکومت کی طرف سے یہ ایک قسم کی بیانات سامنے آ رہے تھے کہ جی اب ان کا ضمیر جاگ گیا. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ ونس اینڈ فار آل یہ چیزیں سیٹل ہو جانی چاہیے؟ اگر مبینہ الزامات غلط ہیں تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے، اگر صحیح ہیں تو ان کی اس کو بہتری کے لیے کچھ اقدامات ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. میں اپنے بزرگ مولا بخش چانڈیو صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ ججوں نے بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے جو کہ میرے بزرگ مولا بخش چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے. میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ ان 6 ججوں کی آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیا جائے. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور یہ آزادی عدلیہ کے اوپر بہت بڑا ایک وار ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ الحق ہے کہ وہ بات جو عمران خان صاحب کرتے تھے، آج ان پر جو مقدمات بنے، جس طرح سے بھونڈے انداز میں تمام ضابطوں کو، قانونی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر، روند کر، بلڈوز کر جو ان کو سزائیں دی گئیں، تو آج یہ چارج شیٹ ہے بہت بڑی. اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، اور آج یہ طے کرنا پڑے گا. سعد رفیق صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ سنا ہے کہ کچھ لوگ جاگ گئے ہیں، یقیناً جن کا ضمیر جاگا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے کہ اب امتحان ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ کیا یہ ملک اسی طرح جو کہ بنانا ریپبلک کی آج تصویر بن چکا ہے، عملاً یہ بنانا ریپبلک بنے گا، یا یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنے گا اور اس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہوگی، جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، قانون اور آئین کی حاکمیت ہوگی، اور انصاف سلیکٹڈ نہیں ہوگا، انصاف سب کے لیے ہوگا، اور عدالتی نظام مضبوط ہوگا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، ملک کے اداروں کا وقار اور عزت بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں کام کریں گی اور وہ خود مختار ہوں گی، آزاد فیصلے کریں گے، تو یہ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. اور ان 6 ججوں کے اس خط کے بعد مجھے یہ امید لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اس پاکستان نے دنیا کا ایک عظیم طاقتور ملک بننا ہے. کیونکہ اب یہ بارش کا پہلا قطرہ بن گیا کہ اب اس ملک میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو کر رہے گی. اور اب کوئی مداخلت کسی بھی ادارے میں میں سمجھتا ہوں اب نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے.